حضرات گرامی، آج 4 تاریخ ہے رجب المرجب کی 1444 ہجری ہے، 27 جنوری سن 2023 عیسوی ہے۔ وقت بڑا تیزی سے گزر رہا ہے۔ جو آیا دنیا میں وہ اپنے ٹائم پر جا بھی رہا ہے۔ پہلے تو یہ بتا دوں، بچوں کی سالگرہ منائی جاتی ہے۔ ماسٹر محمد رمضان صاحب کہا کرتے تھے، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں فرمائے، وہ فرماتے تھے کہ سالگرہ آدمی کے ایک اور سال کو گرہ لگ گئی، اور یہی حقیقت ہے جس سے ہر آدمی دور ہی بھاگتا چلا جاتا ہے۔ کئی دن قبل کی بات ہے، ایک عورت کے جڑواں 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ پہلے ایک بیٹا انتقال کر گیا، اسے بھی غسل دیا تھا، جنازہ بھی پڑھایا تھا۔ پھر جو پچھلا جمعہ گزرا تو دوسرا بھی اس کا بیٹا انتقال کر گیا۔ 7 ماہ پیدا ہوئے تھے، بڑے کمزور تھے۔ پھر اسے بھی غسل دیا، اور گزشتہ جمعے میں 20 تاریخ تھی جنوری کی سن 2023، ماسٹر محمد انور قریشی صاحب انتقال کر گئے تھے۔ انہیں بھی غسل بھی دیا اور ان کا عصر کے بعد جنازہ بھی تھا۔ پھر بعض اوقات معاملات سامنے ایسے آتے ہیں، اسی ہی ہفتے میں طلاق کے مسائل پر دیکھ رہا تھا۔ بڑے عجیب مسئلے سامنے آئے۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے تو ایک بات کر کے بڑا عجب ہی مسئلہ ہی سمجھا دیا۔ ایک شخص گیا مولوی کے پاس، کہنے لگا کہ ایک ٹائم میں اگر 3 طلاقیں دے دو ہو جاتی ہیں؟ کہنے لگا ہاں۔ مصلے کے نیچے مولوی صاحب کے لیے کچھ پیسے رکھے۔ جی حضرت جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ آپ نے کیا کہا تھا؟ کہنے لگا میں نے 3 مرتبہ کہا تھا طلاق طلاق طلاق۔ کہنے لگا نہیں ہوئی، آپ نے کاف جو ہے کتے والا استعمال کیا، کینچی والا طلاق تو استعمال نہیں کیا نا۔ تو ایسے معاملات بھی سامنے آتے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تفسیر ابن کثیر میں پڑھ رہا تھا کہ یہاں تک کہ اگر 3 طلاقیں دی جائیں تو ایک شمار ہوا کرتی تھی۔
قرآن حکیم میں سورہ طلاق میں بھی اللہ پاک نے بڑا عجیب مسئلہ بیان کر دیا. فرمایا کہ یہاں تک کہ طلاق دینے کے بعد 3 مہینے تک 90 دن تک ٹھہر جاؤ، 3 حیض تک ٹھہر جاؤ، پھر اور طلاق دینا. 90 دن ٹھہر جاؤ. اگر 90 دن مکمل ہو گئے تو طلاق ہو گئی. اب دوبارہ نکاح ہوگا. اگر 90 دن کے اندر رجوع کر لیا تو ٹھیک ہے، ورنہ نکاح ہوگا. اسی لڑکی کے ساتھ جس نے کئی بچے جنے ہوئے تمہارے ساتھ کئی برس گھر میں گزارے، پھر بھی یہاں تک کہ دوبارہ نکاح نے حق مہر سے کرنا پڑے گا. حق مہر بھی نہیں آ. دین کے بڑے مسائل ہیں، ہم احباب سمجھتے نہیں. سورہ بقرہ اس میں آیات نمبر 228 سے لے کر 240 تک یہ آیاتیں ساری کی ساری طلاق کے متعلق ہیں، موجود ہیں، لیکن ہماری توجہ نہیں. کتابوں میں آتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، یہاں تک کہ 3 طلاقوں کو ایک ہی طلاق مانا جایا کرتی تھی. حضرت عمر کا دور جب شروع ہوا، ابتدائی 2-2.5 برس تک یہاں تک کہ 3 طلاقوں کو ایک ہی طلاق تصور کیا جاتا تھا. پھر یہاں تک کہ حضرت عمر نے قانون پاس کیا کہ اگر آج کے بعد اگر کوئی 3 طلاقیں اکٹھی دے گا، یہاں تک کہ اب یہ ساری طلاق ہو گئی. وہ بل پاس ہوا، کیوں ہوا، کیا حالات تھے، زیادہ تفصیل نہیں، نہ تو میں جانتا ہوں نہ بیان کر سکتا ہوں کہ کیا وجوہات تھیں. لیکن قرآن حکیم نے بڑا اہم طریقہ کار بتایا ہے. اس کو اصل میں ہم نے سمجھنا ہے. بہرحال آپس میں علماء کا اختلاف ضرور ہے. ایک قرآن حکیم کے اسٹڈی کے مطابق معاملات کچھ اور ہوتے ہیں، اور فقہ کے مطابق معاملات میں کچھ رد و بدل. جیسے کہا نا، ایک سامنے نئی بات آ گئی نا کہ حضرت عمر کے دور میں 3 طلاقوں کو 3 ہی مانا جاتا تھا. اختلاف ہو گئے نا. اللہ کے نزدیک یہ معاملات اچھے نہیں. اللہ عز و جل یہی چاہتا ہے کہ جو رشتہ ہو گیا، جو شادی ہو گئی، اسی کو نبھاؤ، اچھے طریقے کے ساتھ رہو. خبردار زیادہ یہاں تک کہ معاملات خراب نہ ہونے پائے، احتیاط کرو. بہرحال آج آپ احباب کے سامنے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ معراج شریف کے بارے میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ رجب المرجب کی آج تک 4 تاریخ ہو گئی. آپ احباب کے سامنے جو خلاصہ آج میں رکھنا چاہتا ہوں وہ شب معراج کے بارے میں. معراج لفظ عربی کا ہے، اس کا معنی بلندی ہے، سیڑھی ہے، زینہ ہے، بلند و بالا مقام ہے. اس کے کئی معنی ہیں.
معراج امام الانبیاء کو ہجرت سے 1 سال قبل ہوا اور مکہ مکرمہ سے ہوا. 1 سال قبل ہوا اور مکہ مکرمہ سے ہوا. نبوت کے 12ویں سال امام الانبیاء اور صحابہ کرام صرف اس سے پہلے 2 رکعت نماز فجر کی ادا کیا کرتے تھے اور 2 رکعت نماز عصر کی ادا کیا کرتے تھے. اس کے علاوہ ابھی اور کوئی نماز نہیں تھی. صرف یہ 2 نمازیں تھیں. اصل میں جو 50 نمازوں کا بارے میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے معراج والی رات میں تحفہ دیا کہ نماز لے جاؤ، وہ 50 نمازیں تھیں. پھر اس کے بعد بچڑے جی میں موسیٰ علیہ السلام کے 6 آسمان پر موجود تھے کہ نبی اللہ کیا ملا؟ فرمایا کہ 3 تحفے ملے ہیں. پہلا جو تحفہ اللہ پاک نے عطا کیا 50 نمازوں کا، وہ ادا کریں گے. فرمایا نبی اللہ واپس جائیں، میری امت پر اللہ عز و جل نے 2 نمازیں فرض کی تھی، وہ بھی صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا کرتے تھے. وہ تو 2 نمازوں کو ادا نہیں کیا کرتے تھے، 50 نمازیں پڑھے گا کون؟ اور اگلی بات کر کے تو حد کر دی. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے اللہ کے نبی، میری قوم کو یہاں تک کہ بھنا بھنایا پرندوں کا گوشت، من و سلوہ، یہاں تک کہ دیسی گھی کا حلوہ بھی بنا ہوا آتا تھا. آپ کی امت کو تو خود محنت کر کے کما کر پھر پکا کر کھانا پڑے گا. یعنی کہ میری پوری قوم کو کھانا بھی اللہ کی طرف سے ملتا تھا، پھر بھی 2 نمازیں ادا نہ کی. اندازہ لگاؤ یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر من و سلوہ، بھنا بھنایا پرندوں کا گوشت آیا کرتا تھا، دیسی گھی کا حلوہ آیا کرتا تھا، پر اس قوم کا حال کیا تھا؟ میری بات نہیں، اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے ساری قوم اکٹھی ہو کر آ گئی، آ کر کہنے لگی وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، اپنے پروردگار سے دعا کر، رب العالمین سے التجا کر، یہاں تک کہ یخرج لنا مما تنبت الارض، اور کائے کی دعا مانگوں، کیا چاہتے ہو؟ تمہارے لیے مالک کی کائنات سے کیا مانگا جائے؟ اللہ کا قرآن ہے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پرندوں کے گوشت کے بدلے کیا مانگا؟ دیسی گھی کے حلوے کی بجائے، وہ بھی پکا پکایا فرشتے لا کر دیتے تھے، اس کے بدلے کیا مانگا؟ قرآن میں موجود ہے. کہنے لگے من بقلیہا و قصائہا و فومیہا و عدسیہا و بصلیہا،
یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے گیہوں مانگا، گندم مانگی، ساگ مانگا، مسور کی دال مانگی، سبزی ترکاری مانگی، ککڑیاں مانگی، پابیاں مانگی، ایسی چیزوں کا انتخاب کیا۔ اب بتاؤ، جس پوری قوم کو ایک بستی میں اللہ کی طرف سے پکا پکایا کھانا ملتا ہو، وہ خر مستی سے پھر بھی باز نہ آیا۔ اور پتہ یہ چلا، اب بھی کسی کی شادی ہو، لگاتار 3-4 دن مرغی کا سالن کھانا پڑ جائے، آدمی اکتا آ جاتا ہے، گھر والوں کو کہتا ہے آج تو کوئی دال پکا لو بھائی، کوئی سبزی ہونی چاہیے، کوئی ترکاری بنا لو، آج روز مرغا کھا کھا کے اک گئے ہیں۔ اس قوم کا بھی یہی جواب تھا کہ روزانہ پرندوں کا گوشت کھا کھا کر اک گئے ہیں، دیسی گھی کا حلوہ کھا کھا کر کے شوگر تیز ہو گیا ہے، لہذا کوئی بئی شے ملنی چاہیے۔ گندم مانگی، ساگ مانگا، مسور کی دال مانگی، 5 چیزوں کے بارے میں اللہ کا قرآن آگاہ کرتا ہے۔ پتیاں مانگے، پابیاں مانگے، یعنی کہ سبزی والی چیزیں مانگی۔ اب بتاؤ، پرندے کے گوشت کے بجائے دال جو مانگ رہے وہ بھی مسور کے، آج کل بابا اس کے بھی درجے بلند ہے، 300-350 روپے کلو ہے۔ آج تو بابا دال بھی پکانا آسان نہیں۔ پانچ چیزیں مانگی، من بکلی و کسائی و فومی و عدسی و بسلی۔ اللہ کا نبی کہنے لگا اگر تم یہ چیزیں چاہتے ہو، مالک کی کائنات کے خزانے میں کمی کوئی نہیں، تمہیں مل جائیں گی، پر یاد رکھو جو کچھ آسمانوں سے آتا ہے وہ آنا بند ہو جائے گا۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر۔ جو کچھ مالک کی کائنات کی طرف سے آ رہا ہے وہ آنا بند ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی خرمستی تھی، ان کی قوم کی، آنا یہ سارا بند ہو گیا۔ ورنہ بابا قاری حنیف ملتانی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم بھی موج کرتے۔ آج ہم بھی موج کرتے، خرمستی ان کی تھی۔ ایک بات سنا دوں، آج ہی ڈاکٹر عمران صاحب نے بات سنائی ہے، بڑی دل کو لگی، عنوان سے تو ہٹ کر ہے لیکن بات ذرا قیمتی ہے، سن لو۔ دمہ جو ہے مرض ایسی ہے، یہ دم سے جاتی ہے، جب تک سانس ہیں آدمی کے دمہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ کہنے لگے آدمی آیا میرے پاس، ڈاکٹر عمران صاحب بتا رہے تھے، تو اسے ایک پوڑی بنا کر دی، کہتے ہیں دمے کے لیے دوا بھی نہیں دی، دوائی میں نے نیند کے لیے دے دی۔ کہتے ہیں اس سے فرق پڑا، نیند آ گئی، سکون مل گیا، 5 سال تک وہی دوائی کھاتا رہا۔ واہ جی واہ، ڈاکٹر عمران صاحب زندہ باد، کیا بات ہے آپ کی دوا کی۔ کہتے ہیں 5 سال کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ 5 سال کے بعد جب انتقال ہوا، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یا گھر بھی جانا آنا ہو گیا۔ 5 سال کے بعد پتہ چلا کہ فوت ہو گیا، تو وہ ڈاکٹر صاحب گھر میں افسوس کرنے کے لیے گئے۔
اب اس کی گھر والی بتا رہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب گھر والا سارا دن ٹھیک تھا، کھا رہا تھا، پی رہا تھا، سب کچھ کر رہا تھا، آگ کی پوڑی کھائیے، رات کو سوئے پھر نہیں اٹھا۔ دوائی تو وہی ہے نا کہ 5 سال سے چل رہی تھی، آج بہانہ بن گیا۔ اور اسی طرح ڈاکٹر آفاق صاحب کے بارے میں بتا رہے تھے کہ بعض اوقات دوائی مریض کی حالت اتنی سیریس نہیں ہوتی، دوائی دیتے ہیں 3 مہینے گزر جاتے ہیں، مریض کا ایک ہی بات ہوتی ہے، آرام نہیں آ رہا، آرام نہیں آ رہا، اور جس کے بارے میں ذہن ہوتا ہے کہ اس کو یہ کام دوائی جلدی کرے گی، لیکن نہیں، جس کے بارے میں ارادہ ہوتا ہے اسے دوائی کام کرے گی، نہیں کر رہی، جس کے بارے میں ارادہ یہ ہوتا ہے اسے دوائی یہ کام کرے گی نہیں، لیکن اسے اتنی فٹ بیٹھ جاتی ہے یہاں تک کہ آرام آ جاتا۔ اب حقیقت بتاؤں تو یہ کمال دوائی کا نہیں، قرآن حکیم میں موجود ہے اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ یہ دوا دارو، یہ ٹیکے، یہ گولی، یہ مکسچر، تمام جڑی بوٹیاں اس وقت تک اپنا کام نہیں کرتی جب تک اللہ عز و جل فرماتے ہیں ہماری اجازت نہیں ہوا کرتی۔ اللہ کی اجازت سے اپنا کام کرتے ہیں، کن فیکون، بس ہو جا، وہ کام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے سورہ یاسین میں بھی آگاہ کر دیا، فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ میں کہتا ہوں ہو جا، بس وہ کام ہو جایا کرتا ہے۔ یہ دوا دارو، ٹیکے، گولی، مکسچر، ہر ایک چیز اس وقت تک کام نہیں کرتی جب تک مالک کی کائنات کی طرف سے اجازت نہ ہو۔ دوا کرنا سنت ہے، اصل میں حقیقت یہ ہے کہ دوا میں شفا نہیں، شفا تو اللہ عز و جل کے پاس ہے۔ ہاں اگر اللہ پاک نے شفا کے بارے میں آگاہ کیا تو فرمایا میرے کلام قرآن مجید، قرآن حکیم میں شفا ہے، قرآن کی ہر ایک آیات میں شفا ہے، ذمہ واری سے کہوں گا۔ سورہ فاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک پورا قرآن کے بارے میں شفا آیا، یہ نہیں کہا کہ سونف کے بارے میں شفا ہے، کالی مرچ میں شفا ہے، فلانی چیز میں شفا ہے، یہ نہیں نام لیا۔ چلو آ جاؤ، قرآن حکیم کے بعد ایک اور چیز کا نام لیا ہے، وہ بھی سن لو۔ قرآن حکیم شفا ہے مومن کے لیے، ایمان والے کے لیے، کلمہ پڑھنے والے کے لیے، کلمہ طیبہ پڑھنے والے کے لیے۔ قرآن میں جو شفا ہے مسلمان کے لیے ہے، لیکن ایک چیز ایسی ہے جس میں شفا ساری کائنات کے لیے، اس کے بارے میں فرمائے شہد کے بارے میں، اور یہ قرآن کی آیاتیں آ گئیں۔ شہد کے بارے میں آیا کہ یہاں تک کہ پورے قرآن میں آ گیا کہ یہاں تک کہ شہد جو ہے ہر کسی کے لیے، وہ امریکہ والا ہو، برطانیہ والا ہو، وہ عیسائی ہو یا یہودی ہو، یہاں تک کہ ہندو ہو یا مرزائی ہو، کوئی اور ہو، یعنی کہ شفا شہد کے بارے میں کہا گیا ہر کسی کے لیے شفا ہے، لیکن قرآن کے بارے میں کہا گیا کہ مسلمان کے لیے ہے۔ تو بات کر رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے منع کیا کہ آپ آسمان پر جائیں،
نمازوں کی تخفیف کرا کے آئے، 50 نمازوں کے بارے میں آیا، پھر فرمایا کہ 45 ہوئی، 40 ہوئی، کرتے کرتے 5 آ بچے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو بڑی کوشش کی کہ ایک چکر اور لگ جائے، لیکن اللہ کی منشا یہی تھی۔ ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے، کہنے لگے کہ ایک چکر بیا لگونے ساری جان ہی چھوٹونے۔ سرکار اگر ایک اور چکر لگا لیتے ہماری جان چھوٹ جاتی۔ اصل میں اللہ پاک مقام دینا چاہتے ہیں۔ اللہ نے بھیجا نہیں اپنے محبوب کو دوبارہ۔ اور اگر یہ سوچو کہ اگر دوبارہ چکر لگتا تو محبوب کو آرڈر ہو جاتا کہ 100 پڑھنی ہے اب۔ مالک کی کائنات ہے نا، آرڈر دے سکتا تھا کہ اتنے چکر لین، حالی بھی راہ دینے تھے۔ جی میں کوئی آدھے نا، کوئی ہاتھ دے وے تا باں نہیں چھک گنے دی، بابا آج کا بابا سارا بندہ چھک گنے، باں تا دور دکھا رہے پورا ہی ولیٹ ہوئے، پھر بھی راضی نہیں ہوتے۔ قرآن حکیم کہتا ہے ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، فرمایا او لوگوں میرا قول نہیں بدلتا، میرا فیصلہ نہیں بدلتا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں او لوگوں میں کسی پر ظلم کر کے راضی نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ یہ 5 وقت کی نماز جو پڑھنا ہے ظلم نہیں، زیادتی نہیں، یہ اللہ پاک نے ہم پر بھلا کیا ہے، لیکن اسے ہم نہیں سمجھتے کہ مالک کی کائنات نے ہم پر کتنا بھلا کیا۔ معراج والی رات میں نماز عرش عظیم سے آیا ہوا تحفہ ہے۔ ہمیں تو بابا 5 وقت کی نماز کا پتہ نہیں۔ کئی لوگ کہیں گے سویر دی نماز، فجر کی بجائے سویر کہیں گے۔ کوئی آکسی ظہر دی نماز کو دوپہر دی نماز، پتہ بھی نہیں ہے نا نام کا۔ عصر کی نماز کو دیگر دی نماز، مغرب دی نماز کو آکسنتا شام دی نماز، عشاء دی نماز کو آکسنتا رات دی نماز، یعنی کہ اصل نام بھی نہیں جانتے۔ کئی عورتوں کو ہے نا کہ ظہر کی نماز کر سکے دسو، ظہر آدھے کی کوئی دوپہر دی نماز کو یا دیگر دی نماز کو، اصل نام نہیں آتے۔ جب ہمیں 5 وقت کی نماز کے نام نہیں آتے اور نمازوں کا کیسے پتہ چلے گا؟ نمازیں تو بہت ساری ہیں۔ اب اس کے بعد نمازیں کیا اسٹارٹ ہو رہی ہیں؟ اشراق کی نماز، پھر چاشت کی نماز، اوابین کی نماز، تہجد کی نماز، تحیت الوضو کی نماز، تحیت المسجد کی نماز، نماز حاجات ہے، نماز وتر ہے، اسی طرح نماز عید الفطر ہے، نماز عید الاضحیٰ ہے، اسی طرح نماز کسوف ہے، اسی طرح نماز خسوف ہے، یعنی کہ نمازوں کے نام بھی ڈھیر سارے ہیں۔ وہ ساری نمازیں ہم سے دور ہیں۔ میں نے کہا نا کہ 5 وقت کی نماز کے نام بھی لوگوں کو نہیں آتے۔ فجر کی بجائے سویر دی نماز نیتی کرے سن پڑھا 2 رکعت نماز سویر دی، ظہر دی نیت نہیں آتی پڑھا 2 رکعت یا 4 رکعت نماز دوپہر دی، اس نماز کا نام نہیں آئے گا۔ اسی طرح عصر کی نماز آئے تو عصر کے ٹائم نہیں آئے گا، پردہ نماز 4 رکعت نماز دیگر دی، اپنی طرف لفظ گھڑے ہوئے ہو۔ مغرب کا ٹائم آئے گا تو
نیت کرو گے پڑھا نماز شام دی. اسی طرح عشاء کی نماز کا عشاء کا نام نہیں لیں گے، رات کی نماز. اس لیے لوگوں میں نے یہ باتیں کر رہا ہوں کہ ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ڈرامے گیرے والے کام سب کو آتے ہیں. آخری بات سن لو. ایک شخص آ گیا میرے پاس دکان پر. مولوی ہوں، عادت ہے کہ حضرت جی نماز کا با جماعت پڑھی ہوتی، آدھے کوئی نہ. میں کہ دیر تھی گئی ہوتی گھر پڑھی ہوتی، آدھے کوئی نہ. میں کہ ول نماز کی میں پڑھ دے ہو. اب دیکھو ڈرامے گیر لوگ بڑے پھرتے ہیں معاشرے میں. آدھے آسا ہی میں دل کو دے دیں ساری نماز ادا تھی میں نہیں. اور کئی لوگ بیٹھے ہونے نا شیطان تا ہر کئی نہ سبحان اللہ سے حضرت جی علیہ پہنچی بھی سرکار ہے ایویں دل کو دے دیں نماز ادا تھی میں. میں کہ ایویں دل کو دیکھنا نماز کی میں ادا تھی میں. دیکھو ہن فتوا لاون لگا کہ آسا دکھاوے دی نماز نہیں پڑھ دے. شربت گدی بیٹھا ہوا ہے، دوا دی پوڑی گدی بیٹھا ہوا میرے کو. تو میں کہ واپس چلے ایویں دیکھ دوا بھی ادا تھی میں نے، ایویں دیکھ شربتی ادا تھی میں. آج تو بعد پانی نہ پیویں، ایویں دیکھ پانی بھی ادا تھی میں نے. میں کہ جی کئی روٹیاں کچھ ہی روٹی کو تو گھر رگڑا لینا ہوتے نا سالن کھانا ہوتے. میں کہ آج تو بعد روٹی نہ کھاویں ایویں دیکھے. میرے کو آدھے چبل والی گالی نہ کرے. میں کہ سبحان اللہ کی میرے گالی سارے چبل والے لگے جڑے تساں اگر گال کی وہ سیانے والے گالی کی دیں. اگر یہاں تک کہ سجدہ دکھاوا ہوتا امام الانبیاء اتنا لمبا سجدہ نہ کرتے. یہاں تک کہ کتابوں میں آتا ہے تمہاری ماں میری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں امام الانبیاء نے اتنا لمبا سجدہ کیا میں نے کلیجہ پکڑ لیا آج بیوہ ہو جاؤں گی. آج تو یہاں تک کہ سرکار دنیا سے رخصت ہو گئے. یہاں تک فرماتی ہیں جب امام الانبیاء کے یہاں تک کہ لبوں کے قریب اپنا کان لگایا پھر بھی آواز آ رہی تھی اللہم اغفر لی امتی ربی اب لی امتی. اوہ میرے رب میری گناہگار امت کو معاف فرما. تمہیں کون بتائے یہ سجدہ اگر دکھاوا ہوتا. اما عائشہ فرماتی ہیں جب سجدے سے سر اٹھایا امام الانبیاء کی ریش مبارک یہاں تک کہ آنسوں میں تر تھی. فرماتی ہیں سجدے کی جگہ اپنا دائیں ہاتھ جو لگایا یہاں تک کہ امام الانبیاء کے آنسوں میں میرا ہاتھ تر ہو گیا. اگر یہ سجدہ دکھاوا ہے یاد رکھنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک کہ سارا خاندان دے بیٹھا علی اکبر دے بیٹھا علی اصغر میدان کربلا میں دے بیٹھا یہاں تک کہ قاسم ابن حسن بھتیجا دے بیٹھا 72 تن شہید ہو گئے. پھر بھی امام حسین میدان کربلا میں کیا کرتا ہے اللہ کی حضور میں سجدہ ریز ہے. اتنا سجدہ کیا شاعر بھی تڑپ اٹھا کہتا ہے اٹھا نہ سر سجدے سے کچھ ایسی ہی معویت ہوئی تاری شہید ناز کو نیند آ گئی آغوش خنجر میں. شہید ناز کو نیند آ گیا آغوش خنجر میں. ان لوگوں نے اس طریقے سے نماز پڑھی. میں مولوی ہوں نا آج کل تو شربت نہیں لگاتا پہلے لگاتا تھا ہرنی کی تکلیف کی وجہ سے نہیں لگا سکتا. کئی لوگوں کو دعوت دیوانا کہ آؤ نماز پڑھوں آدھے قاری صاحب ایک گلاس شربت پلا وال نماز پڑھنا چاہتے ول پڑھ کے آگے بھائی نماز دعوت دیتی ہے ہر نماز ایک گلاس شربت پلا ہی رکھتے نماز پڑھی رکھو. یہ اللہ پاک ہماری نیت خوب جانتا ہے.
شربت کے گلاس کے بغیر اگر جو نماز پڑھے گا وہ نماز ہے، شربت والی نماز نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔